یقیناً ہم لوگ آزمائیں گے تمہیں. کس طریقے سے آزمائیں گے؟ خوف بھی ہوگا اس میں بھوک اور پیاس کا معاملہ بھی ہوگا، مال میں کمی بھی ہوگی، جان کا نقصان بھی ہوگا، اور جو ثمرات اور جو پھل وغیرہ انسان کو ملتے ہیں اس میں بھی کمی بیشی ہوگی. کہ یقیناً ہم صبر کرنے والوں کو اجر دیتے ہیں کتنا؟ بغیر حساب کے. یعنی باقی ہم لوگوں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ کئی عبادات کے اوپر پوائنٹ سسٹم لگا ہوا ہے. چاہے آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہر حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، مسجد کی طرف چل کے جاتے ہیں تو آپ کو ہر قدم کے اوپر 1 نیکی ملتی ہے، 1 گناہ آپ کا مائنس ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو 700 گنا آپ کو جواب ملتا ہے. لیکن صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا جو اجر ہے وہ بغیر حساب کے دوں گا میں. نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ڈٹ جاؤ، یعنی وصبر نفسک، اپنے نفس کو صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جوڑ لو جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. اور ان کو چھوڑ کر کہیں دنیا کی زینتیں مت دیکھنا شروع کر دینا کہ یار ان کو چھوڑو تو میں ذرا دنیا داری والے کام کر لیتا ہوں. اور وہ ہے صبر. کل ہم نے شکر پہ بات کی تھی، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں علماء بیان کرتے ہیں یہ مومن ایک پرندے کی مانند ہے اور یہ اس کے 2 پر ہیں، اور وہ ہمیشہ صبر اور شکر کی ہی کیفیت میں رہتا ہے، انہی 2 پروں سے وہ پرواز کرتا ہے. تو اب صبر جو ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں جہاں بہت ساری آیات ہیں، کچھ بہت ہی اہم آیات ہیں اس کا مفہوم اور معنی سمجھنے کے لیے، اور یہ بات بھی سمجھنے کے لیے کہ آخر جو لوگ صبر کرتے ہوں گے ان کو اس کا فائدہ کیا ہوگا. تو ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں آیت نمبر 155 میں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کہ یقیناً ہم لوگ آزمائیں گے تمہیں. کس طریقے سے آزمائیں گے؟ خوف بھی ہوگا اس میں بھوک اور پیاس کا معاملہ بھی ہوگا، مال میں کمی بھی ہوگی، جان کا نقصان بھی ہوگا، اور جو ثمرات اور جو پھل وغیرہ انسان کو ملتے ہیں اس میں بھی کمی بیشی ہوگی. تو پھر فرمایا وبشر الصابرین، تو جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبریاں سنا دو. تو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جو بھی آپ کی زندگی میں ٹیسٹ آئیں گے، ٹرائلز آئیں گے، ٹریبولیشنز آئیں گے، اس پہ جو انسان صبر کرے گا، اور انشاءاللہ آج ہم اس صبر کے معنی مفہوم پہ جائیں گے کہ اصل میں صبر کرنا کہتے کس چیز کو ہے. جو اس پر صبر کرے گا اس کو ہم خوشخبریاں سنا دو. اب کتنی خوشخبریاں سنا دو یہ نہیں بتایا گیا، بس خوشخبری سنا دو. اگر اللہ رب العزت کی ذات کہہ رہی ہے خوشخبریاں سنا دو، تو پھر اب آپ کی سوچ ہے کہ کس لیول کی خوشیاں ان لوگوں کو ملنے والی ہیں جو ان مصیبتوں آزمائشوں کے اوپر صبر کرتے ہیں. اسی طرح سے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بڑا ہی زبردست مقام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ یقیناً ہم صبر کرنے والوں کو اجر دیتے ہیں کتنا؟ بغیر حساب کے. یعنی باقی ہم لوگوں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ کئی عبادات کے اوپر پوائنٹ سسٹم لگا ہوا ہے. چاہے آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہر حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، مسجد کی طرف چل کے جاتے ہیں تو آپ کو ہر قدم کے اوپر 1 نیکی ملتی ہے، 1 گناہ آپ کا مائنس ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو 700 گنا آپ کو جواب ملتا ہے. لیکن صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا جو اجر ہے وہ بغیر حساب کے دوں گا میں. کیونکہ واقعی میں یہ شکر، ہم نے کل بات کی تھی شکر کیا ہے، یعنی اس کا اپوزٹ کفر ہے، اور یہ شکر بالکل ایمان کی طرح ہے. تو جو انسان شکر گزاری کی کیفیت میں رہتا ہے اور اوپر سے صبر بھی کرتا ہے، یہ اتنا کوئی ڈیڈلی کمبینیشن ہے کہ ایک طرف تو وہ ایمان کی چوٹی کے اوپر ہے، دوسری طرف وہ اس لیول کا اجر کما رہا ہے جس کا اجر کمانا پاسبل ہی نہیں تھا. اسی لیے ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ 2 پر ہیں مومن کے، اگر اس کے اوپر انسان آ جائے، شکر کی کیفیت میں پایا جائے اور صبر کی کیفیت میں پایا جائے، تو اس کا مطلب ہے اس کا بیڑا پار ہو گیا، وہ انشاءاللہ جنتی ہوگا اور بہترین اجر کا مستحق ہوگا. یہاں پر اللہ رب العزت نے جو بیان کیا تھا کہ جس طرح ہم نے سورہ البقرہ کی آیت میں پڑھا تھا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر جگہ پر جہاں پر بھی آپ کو آزمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، زمین گواہی دے گی کہ اس موقع پر میرے بندے نے صبر کیا یا نہیں کیا، اس موقع پر کیا کہ نہیں کیا، اس پر کیا یا نہیں کیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں نے سن 1945 میں 1 دفعہ صبر کیا تھا، اس کے بعد صبر نہیں ہوا تو یقیناً پھر خوشخبریاں، ایسا نہیں ہے. یہ صبر جو ہے کیفیت کا نام ہے، جو ایک انسان مستقل مزاجی کے ساتھ صبر کرتا چلا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ سمجھ لیں کہ وہ اگر 100 میں سے مارکس ہیں تو وہ 50+ مارکس کی رینج میں رہتا ہے، یعنی 50 to 100 کی رینج میں رہتا ہے یا 80 to 100 کی رینج میں رہتا ہے، 50 سے بلو فال نہیں کرتا جو بھی سچویشن آتی ہے. کیونکہ دیکھیں نا، کئی چیزوں میں ہمارے اوپر سختی زیادہ ہوگی، کئی چیزیں مشکل زیادہ لگیں گی، کئی چیزیں مشکل کم لگیں گی. تو ہر ایک میں اگر آپ کے پاسنگ مارکس آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک صابر شخص ہیں، آپ صبر کرنے والے شخص ہیں. تو انشاءاللہ اب ہم اس کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں. بس یہ آپ نے اہتمام کرنا ہے کہ کہیں صبر میں ایف نہ آ جائے.
باقی ڈی گریڈ بھی آ جائے, سی بھی آ جائے, بی بھی آ جائے, یہ بھی یعنی صبر کے بھی درجات ہیں, لیکن کوشش کرنی چاہیے اوبیسلی کہ ہم اے کے لیے محنت کریں. اچھا, اب صبر کے جو لغوی معنی ہیں اس کے بارے میں علماء جو بھی لغت کے علماء ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ صبر کا جو لٹرل معنی ہے وہ ہے کہ اپنا بند باندھ لینا, کسی چیز کے خلاف بند باندھ لینا یا ڈٹ جانا یا جم جانا, اس کو کہتے ہیں صبر, یعنی لٹرل میننگ یہ ہے. تو اس کے لیے جو آیا کوٹ کرتے ہیں وہ سورۃ الکہف کی آیت ہے, آیت نمبر 28, جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وَاصْبِرْ, تو پھر صبر کرو. کیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ڈٹ کر جم کر ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں, اور ان کے اوپر سے نظریں ہٹا کر زینت الحیات دنیا کی طرف نہ چلے جانا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ڈٹ جاؤ, یعنی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اپنے نفس کو صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جوڑ لو جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. اور ان کو چھوڑ کر کہیں دنیا کی زینتیں مت دیکھنا شروع کر دینا کہ یار ان کو چھوڑو تو میں ذرا دنیا داری والے کام کر لیتا ہوں. ان کے ساتھ جڑے رہو, اسی میں آپ کو دین بھی مل جائے گا, اسی میں آپ کو دنیا بھی مل جائے گی. اس کے علاوہ جاؤ گے تو شاید آپ کا ایرر کا چانس بہت زیادہ ہے. تو یہ ہے جی اس کا لٹرل معنی صبر کرنے کا. اب صبر کے ٹیکنیکلی اگر ہم انگلش لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو اس کے دو معنی بنتے ہیں, ایک ہے پیشنس اور ایک ہے پرسیویرنس. یعنی ایک اس کو ہم کہتے ہیں کہ برداشت کرنا, حوصلہ کرنا, تحمل دکھانا, اور دوسری طرف ہے کہ مستقل مزاجی دکھانا, ڈٹ جانا, استقامت جو ہے نا اختیار کرنا. یہ دونوں ہی صبر کے معنی مفہوم میں آتے ہیں. تو ایک تو جو ہے نا وہ ہم نے کہا کہ جی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پہ انسان برداشت ہی کرے گا, اس کو کوئی مصیبت آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی, اس کو برداشت کرو, اس پہ صبر کر جاؤ, اللہ پر بھروسہ کر جاؤ. اور دوسری طرف کیا چیز آتی ہے کہ جہاں پر نیک کاموں کے اوپر ڈٹ جاؤ, نماز کے اوپر ڈٹ جاؤ, نماز پر قائم ہو جاؤ. اچھا, یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ مینشن کر رہا ہوں کہ صبر میں اور برداشت میں کیا فرق ہے. یعنی لوگ میں نے یہاں پہ بھی استعمال کیا اس لیے کیونکہ مجھے اور کوئی لفظ نہیں مل رہا تھا صبر کو ایکسپلین کرنے کے لیے, لیکن بہرحال صبر میں اور برداشت میں فرق ہے. یعنی ایک انسان کہتا ہے یار میں اس معاملے میں صبر کر رہا ہوں, یا ایک بندہ کہتا ہے یار میں تمہیں نا برداشت کر رہا ہوں ابھی. اس کا کیا مطلب ہوا, میں برداشت کر رہا ہوں, اندر سے مجھے بڑا غصہ ہے, لیکن پتہ نہیں میں کسی پوائنٹ پہ بھی میرا پٹاخہ بچ جائے گا اور میں جو ہوں نا وہ پتہ نہیں کیا حرکت کر دوں گا. یا انسان کہتا ہے میں تمہیں بہت ٹالریٹ کر رہا ہوں. یہ ٹالریٹ کرنا یا برداشت کرنا نہیں, صبر کا مطلب ہے برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پہ چھوڑ دینا کہ اللہ کا فیصلہ بہترین ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی صرف برداشت نہیں کرنا بلکہ برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات پر یقین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی بہترین جزا دے گا, تو ٹینشن نہیں ہے, مجھے ٹینشن نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں اس پر صبر کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ بہترین ہوگا, الحمدللہ علی کل حال. یہ کیفیت ہونی چاہیے صبر کی. یہ کیفیت نہیں کہ بس بندہ کہ ہائے اللہ مصیبت تو پڑ گئی ہے, میں برداشت تو کر رہا ہوں, بس میری ہمت ہی ہے, دیکھو میں برداشت کر رہا ہوں, ورنہ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس طرح کی باتیں کرنا صبر میں نہیں آتا. یعنی ایک بندہ صبر بھی کر رہا ہے اپیرنٹلی اور اوپر سے احسان جتا رہا ہے کہ بس یہ میرے پہ ہی مصیبت آئی ہے تو میں برداشت کر رہا ہوں, ورنہ اوروں سے برداشت نہیں ہونی تھی. اسی طرح رمضان کے مہینے کو شہر الصبر کہا جاتا ہے کہ صبر کا مہینہ, کیونکہ اس پورے مہینے میں صبر کی ہماری زبردست ایکسرسائز ہوتی ہے. کھانے پینے سے بھی ہم پرہیز کرتے ہیں, اس پہ بھی صبر کرتے ہیں, خاص طور پہ جب روزے سے پہلے پہلے بھوک لگی ہوتی ہے کتنا صبر ہو رہا ہوتا ہے, صحیح امتحان تو اس ٹائم پہ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے گناہوں سے پرہیز کرنا اور دیگر وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آتی ہیں ان سے بھی اجتناب کرنا.